السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیو پاک زندگی اس پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جیو پاک زندگی ایک ایسا پروگرام ہے جس میں ہم پاک زندگی گزارنے کے طریقے سیکھ رہے ہیں۔ ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ کس طرح انسان کی سوچیں پاک رہ سکتی ہیں، کس طرح اس کے افکار، خیالات، معاملات، تعلقات پاک رہ سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوتی ہیں استاذہ نکہت ہاشمی۔ جزاک اللہ استاذہ، بے پناہ دعائیں ہیں آپ کے لیے اور بہت زیادہ شکریہ کہ جس طرح سے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی آ رہی ہے اور جتنے بڑے پیمانے پہ آپ لوگوں تک حق کا پیغام پہنچانے کے لیے محنت کر رہی ہیں، اللہ ہی آپ کو اس کی جزا دے سکتا ہے، لیکن ان کوششوں کی سوسائٹی میں بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے قبول کرے، یقیناً اس کا دیا ہوا موقع ہے اور ہمارا فرض، جب ہم فرض ادا کرتے ہیں تو اسی کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ استاذہ ایک بات پروگرام شروع کرنے سے پہلے اور اپنے مہمانوں کے تعارف سے پہلے آپ نے بہت پیاری بات کہی اور میں اس کو سوچتی رہی پچھلے پروگرام کے بعد بھی کہ اصل میں نیکی اور بدی دونوں انسان کے اندر الہام کی گئی ہیں۔ بات تو یہ ہے کہ کال کس چیز کی دی جاتی ہے، نیکی کی یا بدی کی۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو بہت بڑا موقع بھی دیا اور آپ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے کہ جس نے آپ کو لوگوں کی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے نیکی کی کال دینے کی بہت ہی بھرپور صلاحیت دی ہے۔ تو اللہ آپ سے اس بات کو قبول کرے۔ الحمدللہ اسی کی دی ہوئی صلاحیت اور اسی کا دیا ہوا موقع، شکر ہے اس ذات کا، الحمدللہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس پروگرام میں ہمارے ساتھ بہت سے مہمان شریک ہوتے ہیں جن کے سوالات کی روشنی میں ہم اور بہتر انداز سے پاک زندگی گزارنے کے طریقوں کو سیکھتے ہیں۔ آج بھی ایسے ہی کچھ مہمان ہمارے ساتھ ہیں۔ میرے دائیں جانب ہیں فجر شاہین اور سارہ، اور بائیں جانب ہیں آمنہ اور زہرا۔ آج ہم جس چیز پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہم میں سے وہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کی وہ ضرورت نہ ہو۔ انتہائی اہم موضوع اور جس کے ضیاع کا ہم کو سب سے زیادہ دھڑکا لگا رہتا ہے۔ ہم بات کریں گے وقت کے ضیاع سے وقت کی تنظیم تک۔ زندگی کے وہی چند لمحات ہیں جو ہمیں میسر آتے ہیں۔ دن اور رات کی ترتیب بھی نہیں بدلتی، گھنٹوں کی تقسیم بھی نہیں بدلتی، لیکن اسی وقت سے کچھ لوگ تو اتنا نفع اٹھا جاتے ہیں کہ رہتی دنیا تک بھی اور اپنی آخرت کے لیے بھی ایسا بندوبست کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ساری زندگی ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں اور یہی گلہ کرتے نظر آتے ہیں کہ ساری زندگی نہ جانے کہاں ضائع کر دی۔ تو کتنا اہم ہے پاک زندگی گزارنے کے لیے، اللہ رب العزت کی بتائے ہوئے زندگی گزارنے کے لیے، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اپنے وقت کی تنظیم بہتر انداز سے کر سکیں اور ہم ٹائم مینجمنٹ کو سیکھیں۔ استاذہ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اور آپ انتہائی موضوع فرد ہیں یہ بات پوچھنے کے لیے بھی، جتنا ہم آپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں الحمدللہ اس مختصر سے اس قلیل سے عرصے میں آپ ایک داعیہ بھی ہیں، آپ ایک مفسرہ بھی ہیں، آپ ایک رائٹر بھی ہیں، آپ بہت اچھی سپیکر بھی ہیں، آپ نے ہزاروں نہیں، مبالغہ نہیں ہوگی، لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو قرآن بھی پڑھایا ہے، دین کی تعلیم بھی دی ہے، دعوت دین سے جوڑا بھی ہے، بے شمار افراد، لا تعداد افراد تیار کیے ہیں آگے دین کا کام کرنے کے لیے۔ 300-400 سے زائد اب کتابیں لکھ چکی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آپ نے ورکشاپس اور لیکچرز کنڈکٹ کیے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ جو میں شاید کم بتا رہی ہوں، لیکن الحمدللہ آپ ایک ماں بھی ہیں اور آپ ریسرچر بھی ہیں۔ یہی ایک زندگی ہے، اور آپ ہی کی عمر میں بہت ساری خواتین ہمیں یہ کہتی نظر آتی ہیں کہ وقت ضائع ہو گیا، زندگی سے نفع نہ اٹھا سکے۔ وقت کا ضیاع پاک زندگی گزارنے کی راستے کی رکاوٹ کیسے ہے؟ فائزہ، فکرے میں ہی جواب موجود ہے۔ وقت ہی میں تو ہم سب کچھ کرتے ہیں، جب وقت ہی نہ رہا تو زندگی کا ہی کیا سوال۔ جب زندگی ہوگی
تو تبھی پاکی ناپاکی کا بھی کام ہوگا. تو جب آپ نے وقت ہی ضائع کر دیا تو اس وقت سے آپ نے کچھ بھی نہ لیا. وقت کا ضیاع بنیادی طور پر میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ پاکیزگی کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے. ہر وہ ایکٹیویٹی جس کی وجہ سے کوئی ٹائم کل کرتا ہے اس کی وجہ سے وہ نفع نہیں اٹھاتا، نقصان اٹھاتا ہے. وقت کا ضیاع بذات خود بہت بڑا خسارہ ہے، بہت بڑا نقصان ہے. تو وقت ضائع کرنے کے لیے سب سے بڑی بات تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس زندگی کا وہ مقصد نہیں ہوتا. زندگی گزارنے کے لیے تعلیم مل جائے، زندگی گزارنے کے لیے ایکٹیویٹیز مل جائیں، لیکن جب تک انسان ایک کھونٹے سے بندھا ہوا نہیں ہوتا اس وقت تک اس کے کام آرگنائز نہیں ہو سکتے. وہ اپنی جانب سے کاموں کو آرگنائز بھی کرے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. ایسا لگتا ہے کتنی قیمتی جانیں ہیں لیکن ضائع ہوتی چلی جا رہی ہیں. کتنا وقت ہے. میں تو اس لحاظ سے سوچتی ہوں کہ ایک انسان کی زندگی کا وقت، اگر ایک دن کا وقت دیکھیں 24 گھنٹے، اس میں سے اگر اس کے سونے اور دوسری ضروریات کے ٹائم کو نکال بھی دیں پھر بھی کتنے گھنٹے. اور اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ایک سٹی کے اندر ڈیلی کتنے کروڑ گھنٹے ضائع ہوتے ہیں، اور اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ایک کنٹری کے اندر تو لاس کتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے ایک دن کے گھنٹوں کا. اور اگر آپ ایک مہینے، ایک سال میں دیکھیں، مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس اعتبار سے ضرور دیکھنا چاہیے کسی ملک کی ترقی کے لیے کیا لوگوں کے ٹائم کا آرگنائز ہونا ضروری نہیں ہے کہ ان کا ٹائم مینیج ہو اور پھر اس ٹائم سے وہ بھرپور نفع اٹھانے کے قابل بھی ہوں. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ایک قوم کی زندگی میں بھی وقت کی بہت قدر و قیمت ہے، اور پوری زمین، پورے گلوب پر وقت کی کتنی بڑی قدر و قیمت. لیکن اگر ہم ڈیلی بیسس پہ دیکھیں کہ ساری انسانیت کے کتنے گھنٹے، کتنے منٹس، کتنے لمحے، کتنے دن کس طرح سے سب کچھ ضائع ہو رہا ہے، تو ایسا لگتا ہے سب کچھ گیا، ہر ٹوٹل لاس ہو گیا. لوگوں کی زندگیاں ختم ہو گئیں، لوگوں کا وقت ختم ہو گیا، لوگوں کے پاس وہ وقت جو نفع کے لیے ملا تھا اس سے نفع ہی نہ اٹھایا. تو یہ کتنا بڑا خسارہ ہے. اور اللہ پاک نے کتنی سچی بات کہی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم، زمانہ جو لمحوں سے منٹس، منٹ سے گھنٹوں اور دنوں اور ہفتوں، مہینوں، سالوں سے بنا ہے. زمانے کی قسم، انسان یقیناً خسارے میں ہے، ٹوٹل لاس میں ہے. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور انہوں نے ایک دوسرے کو حق اور صبر کی تلقین کی. 4 کام کرنے والے وقت کے اس خسارے سے بچ سکتے ہیں. چاروں پاک کام ہیں، اور اگر ہم انہیں مزید آرگنائز کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کاموں میں کام تو ہے ایمان کا، نیک اعمال، اور لوگوں کو حق پر ثابت قدم رکھنے کے لیے کوشش، جسے دینی اصطلاح میں دعوت دین کا کام کہتے ہیں. اور اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ ایمان، عمل صالح اور دعوت کے لیے بنیادی طور پر کس چیز کی ضرورت ہے تو وہ علم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم عمل کا امام ہے. تو اس لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ 4 بنیادی بیسک ویلیوز ہیں پاک زندگی گزارنے کے لیے. آپ ٹائم مینجمنٹ کرنا چاہتے ہو تو ٹائم مینجمنٹ ان 4 پلرز پر ہوگی: علم، ایمان، عمل صالح اور دعوت. وقت کی تنظیم کیے بغیر وقت سے فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا. وقت کی تنظیم پاک زندگی کی سب سے بڑی ضرورت ہے، کیونکہ بصورت دیگر وقت انسان کے ہاتھ سے چھوٹتا چلا جائے گا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغتنم 5 قبل 5، 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو. یعنی یہ وقت ہے جس میں ریس لگی ہوئی ہے، اور اس ریس میں 5 چیزوں کو رسول اللہ نے فرمایا وہ آگے ہیں اور 5 چیزیں ان کا پیچھا کر رہی ہیں. آپ نے فرمایا کہ اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانو. یعنی جوانی تو تیزی سے گزرتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ جوانی کے پیچھے بڑھاپا لگ گیا اور بڑھاپے نے اسے گھیر لینا.
تو اس سے پہلے کہ بڑھاپا آ جائے اور آپ وقت سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہ رہ جاؤ، تو اپنی زندگی سے فائدہ اٹھا لو. اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے کہ اب اس وقت آپ کے پاس وقت ہے، اس سے پہلے کہ آپ کے پاس وہ وقت، فرصت کا وقت نہ بچے اور آپ اتنے مصروف ہو جاؤ کہ آپ وقت نہ نکال سکو، کیونکہ آپ کی فرصت کے پیچھے مشغولیت لگی ہوئی ہے. اس سے پہلے کہ آپ کے پاس وقت باقی نہ رہے، اس وقت سے فائدہ اٹھا لو. اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، کیونکہ ہر کسی کی صحت کے پیچھے بیماری بھاگ رہی ہے اور اس بیماری نے اس صحت کو ڈھانپ لینا ہے، کور کر لینا ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ کی صحت رخصت ہو جائے، آپ اپنی اس زندگی سے، اس وقت سے فائدہ اٹھا لو، اس سے پہلے کہ بیماری غالب آ جائے. اور اپنی دولت مندی کو فقیری سے پہلے، کیونکہ آج جو مال ہے کل نہیں رہے گا، جب نہیں رہے گا تو پھر پچھتاؤ گے. اس وقت میں جو مال ملا ہے اس سے فائدہ اٹھا لو اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. تو بات ہے وقت کی. اس وقت میں ہمیں جو چیزیں بھی نصیب ہوئیں ان سے فائدہ اٹھانا، یہ پاک زندگی کا اہم پروگرام ہے. ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کے لیے پاک زندگی کا پورا پلان ہے جو ہمیں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے توسط سے دیا. الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ استاذہ. یقیناً وقت بہت قیمتی ہے. اسی وقت کے درست استعمال کے تعین کے بارے میں سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. ایک مختصر سے وقفے کے بعد، لیکن اس وقفے میں سوچیے گا ضرور اب تک وقت کہاں گزارا، اور اس کو اچھے انداز سے گزارنا اس وقفے کے بعد سیکھیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. استاذہ، ہم وقت کے ضیاع سے وقت کی تنظیم تک کی بات کرنا چاہتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمیں یہ بات دیکھنی چاہیے کہ وقت ہم ضائع کہاں کہاں کر رہے ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کا وقت تواصل بالحق اور تواصل بالصبر پہ لگ رہا ہو تو وہ بھی، اگر اس میں بھی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہوگی تو شاید زندگی کا وہ مقصد پا لینے کے بعد بھی جو انسان اس زندگی سے نفع اٹھا سکتا ہے وہ نہیں اٹھا رہا ہوتا. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی آن دا رائٹ ٹریک ہو، آپ اپنے ہونے کے مقصد کو بھی سمجھ گئے ہوں، آپ اس زندگی میں آنے کے مقصد کو بھی سمجھ گئے ہوں، لیکن اگر وہاں پر بھی تنظیم نہیں ہے وقت کی تو نقصان تو پھر بھی ایسے ہی ہے کہ انسان کیا کچھ کر سکتا تھا. میں نے کویت میں پچھلے دنوں کسی عالم کی ڈیتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے. داعی اللہ تھے. جب میں نے ان کے بارے میں پڑھا کہ انہوں نے سینکڑوں مساجد اپنی زندگی میں آباد کی دنیا کے مختلف گوشوں میں، تو اس کے بعد میرے اندر یہ تڑپ بہت زیادہ بیدار ہوئی کہ ہم تو اللہ کا ایک گھر بنانے میں بھی ابھی تک کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے. تو ایک شخص نے ایک زندگی سے کتنا بڑا، سینکڑوں کہنے کی بات ہے مساجد کی آبادی، اس شخص نے دنیا کے مختلف ممالک میں سینکڑوں مساجد آباد کی. ایک داعی اللہ ایسا ہے، ایک ایسا ہے کہ جو اپنے ذات کے بھور میں ہی پھنسا ہوا ہے، اپنے ہونے کا مقصد سمجھ گیا لیکن اس کے آگے سمجھ ہی نہیں آتا. وقت ہم ضائع کہاں کہاں کرتے ہیں. ہم ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ وقت کہاں کہاں ضائع ہو رہا ہے. ہم یہ کہیں گے جی انٹرنیٹ پہ ضائع ہو رہا ہے، ٹی وی کے آگے ضائع ہو رہا ہے، لیکن اس سے زیادہ اس مسئلے کو کھولنے کی ضرورت ہے. اگر ہم فیس بک پہ ہی اگر ہم کھولتے ہیں تو ہمیں نہیں پتہ چلتا. ہم تو ایک ٹائم لمٹ کے لیے کھولتے ہیں کہ ہم اتنے سے اتنے ٹائم کے لیے کھولیں گے، لیکن ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ وقت کب اتنی جلدی گزر گیا کہ ہم نے اور بھی کام کرنے ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے مجھے لگتا ہے ڈائیورژنس بہت ہیں لائف میں، اور غلط جگہوں پہ ٹائم لگ رہا ہے اور وہ انسان ریئلائز نہیں کرتا کہ بیسیکلی کہ آپ جو ٹائم لگا رہے ہو وہ لگ کہاں رہا ہے. فیس بک ہو جائے یا ٹی وی ہے یا سوشلائزنگ ہے. اصل میں سارا بات یہ ہے کہ اتنا اوپن ٹائم ہے، جب آپ اپنے ٹائم میں کچھ اس سے خاص چیز لینا نہیں چاہتے تو پھر اس ٹائم میں آپ اس ٹائم کو گزارنا چاہتے ہیں نا. اور مجھے لگتا ہے ریئلائزیشن ہے سب سے پہلے کہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے، وہ بہت دیر بعد ریئلائز ہوتا ہے. اس ٹائم نہیں نا ہوتا جب آپ سب نے آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. آپ گھنٹوں بیٹھ کے سوچتے رہتے ہو اچھا اب واٹ نیکسٹ، تو آپ ڈیسیجن بھی نہیں کر پا رہے ہو. تو سم ٹائم یہ نہیں ہے کہ آپ کا لایانی چیزوں میں وقت ضائع ہو رہا ہے، کچھ نہ کرنے میں بھی وقت ضائع ہو رہا ہے.
کچھ لوگ میں نے دیکھا ہے کہ گھنٹوں شاپنگ کرتے ہیں, دنوں شاپنگ کرتے ہیں, ایک سوٹ ایک جگہ سے لے لیا, ٹراؤزر میں نے تو دوسری جگہ دیکھا سے لیا. ینگ جنریشن کے لوگ بیٹھ کے وہی کام کرتے ہیں, اپنے ہون تے نہ ہون دا دکھ, یعنی ہیں تو کیوں اور نہیں ہے تو کیوں, یعنی خام خواہ کے بھنور میں پھنسے ہوئے. یہ آپ نے بڑی درست بات فرمائی. آمنہ, آپ وقت کہاں ضائع کرتی ہیں؟ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ ٹائم کو اپنے کام کو ترتیب نہیں دیتے اور اپنے آپ ٹائم مینیج نہیں کر لیتے تو ایک کام کو ہی بہت زیادہ ٹائم دے کر ہم اپنا ٹائم ضائع کر دیتے ہیں. سر, یہ جو آمنہ نے جس طرف توجہ دلائی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. کام آپ اچھے بھی کر سکتے ہیں اور برے بھی کر سکتے ہیں. آپ بھلائی کے کاموں میں بھی وقت صرف کر سکتے ہیں اور جو ایسے لایانی کام ہیں ان میں بھی کر سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ آؤٹ کم دیکھنا چاہیے. آؤٹ کم آپ کی ایفیشنسی میٹر کرتی ہے. تو ہمارا تو ایشو یہ ہے کہ ہم ایفیشینٹ کیسے ہو جائیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمیں ضرور دیکھنا چاہیے کہ ایک ہاؤس وائف ہے, خاتون گھر پہ کام کر رہی ہے, پھر کوئی اسٹوڈنٹ ہے, پھر اسی طرح سے کوئی جاب کرتا ہے, کوئی بزنس کرتا ہے, کوئی اسی طرح سے, یعنی زندگی کی مختلف فیلڈز ہیں, مختلف مصروفیات ہیں. ہر جگہ پر اگر آپ دیکھیں تو آؤٹ کم کے لحاظ سے ہی واقعتاً دیکھا جا سکتا ہے کہ کسی کے کام کا رزلٹ کتنا ہے, کتنی دیر میں کتنا رزلٹ آنا چاہیے تھا اور آیا کیا ہے. تو اگر اس کے مطابق نہیں آیا تو اس کا مطلب ہے وقت ضائع ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ آج کی جنریشن کا, یہ تو نہیں کہ سب کا, لیکن بہت سے لوگوں کا یہ پرابلم ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس کام کو کتنی دیر میں ہونا چاہیے, کیونکہ زندگی کا کوئی خاص مقصد نہیں ہوتا, کسی خاص ڈائریکشن میں جانا نہیں ہوتا, یا یہ کہ کچھ چھوٹا سا حصہ مقصد متعین بھی کر لیا تو اب یہ نہیں متعین کیا کہ اس کام کو کتنی دیر میں ہونا چاہیے. ٹائم میٹر نہیں کرتا کسی کے لیے, ٹائم کو دولت نہیں سمجھتے. وقت کے ضائع ہونے کا کوئی افسوس بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ایسا لگتا ہے کہ جتنا بھی وقت لگ جائے, چونکہ انیشلی طے ہو گیا کہ وہ وقت ہے ہی اسی مقصد کے لیے, اس لیے لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ لگاتے جاؤ بغیر کسی آؤٹ پٹ کے. جیسے ہم اکنامکس میں پڑھتے تھے یا پروڈکشنز میں پڑھتے تھے کہ افیکٹونیس ایک چیز ہے اور ایفیشنسی ایک چیز ہے, کہ آپ کتنا بر وقت کام کرتے ہیں یہ ایک فیکٹر ہے, لیکن اس کام سے نفع کتنا زیادہ ہوتا ہے اور کتنے لوگوں کو وہ امپیکٹ کرتا ہے, یہ دونوں چیزیں میٹر کرتی ہیں. اچھا, انگریزوں کو بھی تھیوری سمجھ آ گئی کہ ٹائم از منی, کہ آپ ٹائم کو, وقت کو جتنا بہتر یوٹیلائز کریں گے اتنا زیادہ, جتنا اس سے آؤٹ پٹ لیں گے. اور کوالٹی, دوسری بات ہے کہ آپ آؤٹ پٹ لے رہے ہیں, دوسرا آپ کوالٹی کو بھی مینٹین کرتے ہیں. سادہ سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نہیں بھی ضائع کرنا چاہ رہے ہوتے لیکن پھر بھی اس چیز کا احساس نہیں ہوتا کہ پھر بھی یعنی وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جہاں پہ جو فرد جس جگہ پہ بھی موجود ہے اپنا گول نہیں سیٹ کرتے, اور کتنے ٹائم میں اچیو کرنا کسی چیز کو, وہ چیز سیٹ نہیں کرتے. اس وجہ سے زیادہ وقت میں بہت تھوڑا فائدہ اٹھا پاتے ہیں, کیونکہ زندگی کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہے. لائر ٹائم بہت ہے. سر وقت ہی تو ایک ایسی چیز ہے انسان کے پاس, اسی سے نفع اٹھانا ہے اور اسی سے نقصان اٹھانا ہے. اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے, ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے کہ ہم کہاں کہاں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, اسی بات کا احساس بھی ہے, لیکن وقت کو مینیج نہیں کرنا آ رہا. اسلام ہمیں کوئی اصول دیتا ہے وقت مینیج کرنے کے لیے؟ میں سمجھتی ہوں کہ اسلامک لائف سٹائل ہے ہی ٹائم مینجمنٹ. وہ کیسے؟ وقت پہ بیس کرتا ہے سارا سلسلہ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ کم از کم وقت کے خسارے سے بچانے کے لیے ایسا طریقہ کار ضرور دے دیا گیا کہ ایک عام آدمی بھی اگر زندگی میں بہت کچھ نہیں کر پاتا لیکن بنیادی کام کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے کم از کم خسارے سے ضرور بچ جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جب کوئی اسلام لے آتا ہے تو اس نے سب سے پہلا جو فرض ادا کرنا ہے وہ نماز ہے. اب رب العزت اپنی کتاب میں کہتے ہیں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنوں پر وقت کی پابندی کے ساتھ فرض کی گئی ہے. اور اگر آپ نماز کو دیکھنا چاہو تو نماز میں یعنی آپ صبح اٹھتے ہو, اٹھتے ساتھ اپنے ایک عام آدمی جو تہجد گزار نہیں ہے, تو ہر مسلمان پر چونکہ فجر کی نماز, پھر ظہر ہے, عصر ہے, مغرب, عشاء, 5 وقت کی نماز تو فرض ہے نا. اب جب آپ صبح اٹھو گے تو آپ کی ٹائم مینجمنٹ تو ہے نا, آپ نے پاک بھی ہونا ہے. اب آپ دیکھیں پاک زندگی گزارنے کے لیے وقت کی تنظیم ہے. اب اس کے لیے تنظیم کس طرح سے, اس کو کس طرح سے ٹائم کو مینیج کرنا ہے کہ آپ اٹھو گے, آپ نے وضو بھی کرنا ہے, آپ نے دعا بھی کی, آپ نے اپنے رب کو یاد بھی کیا, اور آپ نے وضو کے بعد نماز ادا کرنی ہے. صبح کے وقت
آپ کی باڈی کے لیے جیسے آپ ناشتے کا ارینج کرتے ہو, ناشتہ کوئی جو بھی کرے, جیسے آپ ناشتے کو ارینج کرتے ہو اسی طرح سے آپ نماز کے لیے جو ہے آپ کی, اور نماز جو ہے بیسیکلی آپ کی باڈی کے لیے, آپ کی روح کے لیے, آپ کی عقل کے لیے, تینوں کے لیے بالکل درست ڈائریکشن متعین کر دیتی ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ریڈینس آ جاتی ہے آپ کو فجر کی نماز کے بعد بھی, فزیکلی بھی, مطلب بندہ ایک آپ یوں کہہ سکتے ہیں, میں یہ تو نہیں کہتی کسی اور ٹائم زون میں چلا جاتا ہے, لیکن کم از کم وہ ایک اور یعنی چیز کو ایکسپیرینس کر کے ہٹتا ہے نا, کہ اس نے, آپ یہ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہتی کہ نماز کوئی ایکسرسائز ہے, لیکن بہرحال آپ کی باڈی کو کس طرح سے مختلف طرح سے موو کرنا ہوتا ہے, آپ کی زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں آپ نے اس پہ غور و فکر بھی کرنا ہے, آپ کی باڈی جس طرح سے مختلف ایکشنز کر رہی ہے تو اس میں ہر جگہ پہ آپ کے لیے سبق ہے. اللہ اکبر سے یعنی ایک طرف ٹائم آرگنائز ہو رہا ہے, لیکن ایک طرف دوسری طرف کیا ہے کہ آپ کو ایک میسج مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. آپ صبح اٹھتے ہی اس تھیوری کے خلاف پہلا سبق پڑھ لیتے ہیں, پہلی چیز ریوائز کر لیتے ہیں, من کی مان کے اگینسٹ رب کی مان. آپ نے ریوائز کر لیا نا, تو پاک زندگی کا ایک اور اصول سیکھ لیا. آپ نے وضو کیا تھا تو آپ نے ہاتھ دھوئے, طہارت کا ایک جسمانی سلسلہ جو ہوا, اور اس میں ایک یقین ہے نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا, ترمذی کی روایت ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہو تو آپ کے وضو کے پانی کے قطرے آپ کے ہاتھوں سے بعد میں گرتے ہیں, آپ کے گناہ پہلے معاف ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی بندہ تو گلٹ میں رہتا ہے نا, تو اس گلٹ سے کتنے پیارے طریقے سے اللہ رب العزت نے نکالا ہے. پھر آپ دیکھیں گے کس طرح سے نماز میں آپ کو سیٹسفیکشن ملتی ہے مختلف قسم کے اعمال انجام دیتے ہوئے, خاص طور پر جب آپ سجدے میں جاتے ہو. اب آپ دیکھو کہ جس وقت آپ عشاء کی نماز پڑھتے ہیں, اس کے بعد فجر کی نماز, میں تو یہ دیکھتی ہوں کہ سارا وقت موبائل یوز کرنے والوں کے اور لیپ ٹاپ اور کمپیوٹرز, ہر وقت کچھ بھی نہیں آپ یوز کر رہے, تب بھی کتنی ویوز ہیں, کتنی چیزیں ہیں جو آپ کی باڈی سے پاس آن ہو رہی ہیں. جس وقت آپ سجدے میں جاتے ہو تو ہر ایک چیز زمین کے اندر اتر جاتی ہے, آپ کی باڈی ٹوٹلی فری ہو جاتی, آپ کا سٹریس آؤٹ ہو جاتے ہو, آپ کی باڈی جو ہے وہ کیسے پوسچر میں جہاں سے پوری باڈی ریلیکس ہوتی ہے, اسپرچولی آپ بالکل لائٹ ہو جاتے ہو, آپ کے فکر کا ایک سمت متعین ہو جاتی ہے. پاک زندگی گزارنے کے لیے مجھے تو ایسا لگتا ہے سجدہ بہترین طریقہ ہے. پوری نماز میں وسجد وقترب, کہ اس سجدے میں آپ اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ٹائم کیسا رکھا ہے, یعنی ارلی مارننگ آپ پورے کے پورے آرگنائزڈ ہو گئے, پورے آرگنائز ہو جاتے ہیں, ریڈینس آ جاتی. اچھا آپ اگر ساری دنیا کو بھول کے پورے گلوب پہ اپنے ایک سجدے کو دیکھیں تو وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو اب آپ دیکھیں کہ سجدے کی حالت میں ایک انسان بالکل اپنی رائٹ پلیس پہ آ گیا. اسی طرح سے آپ دیکھیں جیسے ظہر کی نماز ہے, ایک بڑی حصہ ٹائم کا آپ گزار لیتے ہیں, ایک بار آپ کی باڈی کو بھی بھوک لگتی ہے, آپ کو تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے, آپ ریسٹ بھی کرنا چاہتے ہیں, اور اس وقت پہ جو آپ کی نماز ہے ایک دفعہ پھر آپ کو ریلیکس کرتی ہے, ایک دفعہ پھر آپ ایک اور ٹائم زون میں آ جاتے ہو, ایک اور ماحول میں آ جاتے ہو جس میں آپ کی باڈی, آپ کا مائنڈ, آپ کی سول, ہر ایک چیز ایک بیلنس میں آ جاتی ہے. تو سب سے پہلے اس کا مطلب ہے نماز آپ کو سکھاتا ہے ٹائم نماز مینجمنٹ بہت زیادہ 5 times a day. اور پھر آپ دیکھیں عصر کا ٹائم ہے, آپ کو ٹی کی ضرورت ہوتی ہے یا کسی مشروب کی ضرورت ہوتی ہے جب آپ ریسٹ کر کے اٹھتے ہو یا آپ کام سے فارغ ہوتے ہو. اسی طرح عصر کی نماز ہے. 2 ٹائم جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک ہالونیس پیدا ہوتی ہے آپ کے اندر, اداسی کا وقت ہوتا ہے. اس وقت پہ مغرب کی نماز ہے, پھر بیلنس قائم ہو گیا. رات کا کھانا ہے, آپ کا ڈنر, اور آپ کی عشاء کی نماز. کتنی زبردست ٹائم مینجمنٹ ہے. اور آپ دیکھیں کہ صرف آپ کی باڈی کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی, آپ کو پورے طریقے سے آرگنائز کیا جا رہا ہے ایک پاک زندگی گزارنے کے لیے. ایک چیز اور میں اس حوالے سے ضرور بتانا چاہوں گی. رب العزت نے اس نماز کے بارے میں کہا, ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو بیچ کے وقفے ہیں, اس میں آپ کی وہ جو نماز آپ کو ہیلپ کرتی ہے آپ کی. اسی طرح سے آپ روزہ دیکھیں, اینولی 1 month ٹریننگ پروگرام. یعنی جو ہم وقت کے ضیاع کی بات کر رہے تھے, نہ صرف اس میں ٹائم مینجمنٹ, کہ آپ کی انرجی بھی دوبارہ بوسٹ ہو کے بوسٹ ہو جاتی ہے, ریچارج ہو جاتے ہیں. ریچارج ہو جاتے ہیں.
اور آپ ایک دفعہ پھر دوبارہ تھنک ساری کرتے ہیں نیگیٹو اپنی باقی انرجیز جو ہیں وہ آپ کے سجدے کے تھرو آپ کی زمین کے اندر چلی نیگیٹو جاتی انرجی ہے. چلی جاتی ہے. آل دا نیگیٹو انرجی ڈسچارج فرام دا اچھا، باڈی پھر وہ اینڈ تو دا پازیٹیو انرجی جو ہے وہ آپ کے اندر بھر جاتی ہے. پازیٹیو انرجی بھی آتی. پھر اس کے علاوہ بھی دیکھیے صرف باڈی کی نیگیٹو انرجی نہیں جاتی, آپ کی وہ ساری تھاٹس, کتنی چیزوں سے آپ پریشان ہوتے ہیں, کتنا آپ کو سٹریس ہوتا ہے, وہ سارا سٹریس, اور آپ کی باڈی بھی جس طرح سے یعنی ایسی حالت میں پہنچ جاتی ہے جہاں تھکاوٹ ہو جاتی ہے. پھر نماز کے بعد جو تسبیح فاطمہ ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غلام کی جگہ پہ ایڈوائز کیا تھا حضرت فاطمہ کو کہ آپ یہ تسبیح پڑھو تو اس سے آپ کی تھکن دور ہو جائے گی. تو اس کی وجہ سے وہ آپ کی تھکن بھی دور ہو جاتی ہے آپ کی باڈی کی. اور پورے فل ٹائم مینجمنٹ پروگرام ہے, اور اس پورے ٹائم مینجمنٹ میں پاکیزگی سب سے بڑی بات ہے. اور اسی طرح سے آپ کا جو رمضان اسکیجول ہے پاک زندگی گزارنے کے لیے, بہت پیارا اسکیجول کہ جس میں فل منتھ ٹریننگ ہے, جس میں آپ یہ دیکھو کہ کھانا پینا اور خواہشات کو چھوڑ کے آپ جس وقت پہ روزے کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس کتنا کھلا ٹائم ہے. لیکن اس کھلے ٹائم میں آپ نے آپ کے پاس پھر بھی نمازوں کی ٹائم مینجمنٹ موجود ہے نا. اگر نماز بیچ میں نہ ہو تو دیکھیں کوئی سویا تو سویا ہی رہ گیا دن میں, اگر کوئی دوسرے کاموں میں مصروف ہے تو رہ گیا. ہر کسی کو بریک کر کے اٹھنا ہے لازمی طور پر اس ٹائم کے دوران نماز کے لیے اور اللہ کو یاد کرنے کے لیے. اور روزہ دیکھیے آپ, روزے کی وجہ سے کس طرح سے آپ آرگنائز ہوتے ہیں. میل مینجمنٹ ہوتی ہے, آپ کی سلیپ مینجمنٹ ہوتی ہے, آپ کس طرح سے کتنی اینگل سے آپ کی لائف آرگنائز ہو جاتی ہے. جزاک اللہ استاذہ. سارا آپ بھی سوال پوچھنا چاہ رہی ہیں, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد انشاءاللہ سوال کی جانب اور پھر جواب لیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بریک پہ جانے سے پہلے سارا آپ کو سوال پوچھنا چاہ رہی تھی. میرا کویشچن یہ ہے کہ اگر ہر چیز اتنی زیادہ کلیئر ہے اور ہر چیز کا آنسر ہے, لیکن پھر بھی انسان نہیں کر رہا, لمحہ فکریہ ہے یا ڈینائل میں ہے انسان؟ ایکچولی ڈینائل میں نہیں ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سوسائٹی کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا, انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے. یعنی اس بات کی انڈرسٹینڈنگ تو ہے کہ نماز فرض ہے, لیکن یہ کس نے بتایا کہ نماز کیا سکھاتی ہے؟ کون ہے جو اپنے بچے کو بتاتا ہے؟ کسی ینگ فرد کو کون بتاتا ہے کہ یہ پاک زندگی کا نصاب ہے؟ پاک زندگی کے لیے کس طرح سے آپ یہ دیکھیں, کوئی بچہ ایسا نہیں, کوئی ینگ فرد بھی ایسا نہیں جس کو آپ بتاؤ کہ آپ کو اس کا اس اعتبار سے فائدہ ہو سکتا ہے اپنی باڈی کو. کوئی اگر ایکسرسائز کو کہتا تھا ایکسرسائز فرض ہے تو آئی تھنک کوئی بھی نہ کرتا, اور اگر کوئی یہ کہتا تھا یوگا فرض ہے تو بھی کوئی نہ کرتا. اصل میں تو اس کو کرنے کے لیے بہت زیادہ موٹیویشن اس لیے ہوتی ہے کہ بینیفٹس پتہ ہوتے ہیں. ایکچولی میں سمجھتی ہوں کہ فرض سے زیادہ یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ جب کسی چیز کے بینیفٹس پتہ ہوتے ہیں اور اس کو انسان ایکسپیرینس کرتا ہے تو, اور پھر لوگ آپس میں شیئر کرتے ہیں. اللہ رب العزت کا کوئی حکم بھی حکمت سے خالی نہیں ہے. اس نے جو بھی نظام رکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی چیزیں مسلمان کی روٹین میں انڈکٹ کروائی ہیں, ان میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن ہیلتھ کے نام پہ ہم ساری چیزیں اڈاپٹ کر لیتے ہیں, اور نماز کے نام پہ یہ آپ کی بات بڑی درست ہے کہ وہ والی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ اس کے کیا کیا پرسپیکٹیو ہیں, کتنے اینگل سے یہ چیز ہمیں نفع دیتی ہے. مجھے ایسا لگتا ہے سارا, جیسے آپ نے بات کی ڈینائل کی, تو بات یہ ہے کہ ڈینائی کرنے والے لوگ جو ہیں اگر آپ انہیں کھول کے دیکھیں گے انہیں پتہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس میں کہ ان کو ایجوکیٹ نہیں کیا گیا پراپر ایجوکیٹ فیزز پہ. جی, کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جس کے ساتھ بھی آپ ڈسکس کرو, جب پتہ چلتا ہے تو وہ لوگ جو ڈینائل کے پیج پہ ہوتے ہیں وہ بہت جلد اس پہ آ جاتے ہیں. تسلیم کرنا ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا. مجھے ایسے لگتا ہے کچھ لوگ پرائرٹائز کر لیتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے یہ چیز امپورٹنٹ ہے اور یہ چیز نہیں. امپورٹنس کے لیے بھی ضروری ہوتا ہے کسی کو یہ پتا ہو کہ کس اعتبار سے امپورٹنٹ ہے, یعنی اس کے فائدے پتہ ہوتے ہیں نا کہ اس کا ہمیں یہ اور یہ اور یہ فائدہ ہوگا. تو جس چیز میں کسی کو فائدہ نظر آتا ہے وہ چیز کو اختیار کر لیتا ہے. تو جس چیز میں کسی کو کوئی نفع محسوس نہیں ہوتا تو اس چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے. تو جیسے ہم روزے کو دیکھ رہے تھے کہ روزہ جو ہے یہ یعنی
ٹائم مینجمنٹ میں بڑا اہم رول پلے کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ فیملی میں لوگ اگر اکٹھے کھانا نہیں کھا پاتے اپنی اپنی مصروفیت کی وجہ سے, خاص طور پر اگر آپ دیکھیں تو رمضان میں اتنی زبردست میل مینجمنٹ ہے کہ آپ کو ٹائم کتنا زبردست مینیج ہو جاتا ہے, سحر اور افطار, اور دن کے 2 کارنرز پہ, اور کتنا آسان ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ روزے کی وجہ سے آپ کے اخلاق کتنے آرگنائز ہو جاتے ہیں نا. آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان پہ کنٹرول کرنا ہے, غصے کو قابو میں رکھنا ہے, آپ نے جھوٹ نہیں بولنا کیونکہ روزہ ضائع ہو جائے گا. اور پھر یہ کہ پورے مہینے کی ٹریننگ جو ہے انسان کو اندر باہر سے یعنی پورے طریقے سے پیوریفائی کر دیتی ہے نا. ہاں, پھر اسی طرح سے اگر زکوٰۃ کو دیکھیں, بذات خود وہ بھی یعنی مال کو پاک کرتی ہے, لیکن ٹائم اورینٹڈ ہے نا, کہ اس میں بھی وقت مقرر ہے, 1 سال گزر جانے پہ آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی. آپ کو پتہ آپ نے اتنی محنت کرنی ہے, یہ ارن کیا, اس میں سے یہ آپ اور کی obligation ہے, آپ نے اپنا حساب کتاب کرنا سینس آف ہے. تو ریسپانسبلٹی. اس کا مطلب یہ کہ آفٹر 1 ایئر ہر فرد نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا مال شر سے کیسے پاک ہو سکتا ہے. الحمدللہ. اور اسی طرح سے اگر حج کو دیکھیں تو وہ اس کے لیے بھی دن مقرر ہیں, جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے الحج اشہر معلومات, کہ حج کے مہینے معلوم ہیں, اور آورز بھی مقرر ہیں, آپ نے کس وقت کس جگہ پہ پہنچنا ہے, کیا کرنا ہے. اگر آپ ذرا سا بھی کسی چیز سے رہتے ہیں تو آپ حج کھو دیتے ہیں اپنا, اور ہر کوئی اس وقت پر ڈسپلنڈ ہوتا ہے. جیسے 9 ذوالحجہ کو آپ نے عرفات کے میدان میں ضرور جانا ہے. رسول اللہ نے فرمایا الحج عرفہ, اب جو عرفات نہیں گیا اس کا حج ہی نہیں ہوا. ہر چیز ٹائم اورینٹڈ. بالکل. استاذہ ہم کائنات سے بھی تو اس کے بہت سارے شواہد دیکھتے ہیں, سورج کا نکلنا, چاند کا آنا, موسموں کا رد و بدل جو ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ایکوریسی پلانٹس کا اگنے میں دیکھیں, پودوں کا اگنا, پھلوں کا اگنا, اجناس کا اگنا, ہر چیز اپنے وقت کے مطابق ایکٹ کرتی ہے اور اس سے بھرپور فائدہ اٹھاتی ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو دیکھتے ہیں, پھر کائنات میں یہ ساری تنظیم دیکھتے ہیں, پھر بہت زیادہ دل شکر سے بھر جاتا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں کتنا پیارا نظام زندگی دی, اتنا پیارا لائف سٹائل ہے. اس لائف سٹائل کی وجہ سے حقیقی زندگی اور ایک بہترین زندگی گزارنے کے قابل ہو جاتا ہے انسان. الحمدللہ. اچھا استاذہ, یہ کہ ہم یعنی عبادات جو ہم کر رہے ہوتے ہیں, کیا سم ٹائمز میں ہم اتنے فریش نہیں ہوتے, عبادات میں ہماری سستی آ رہی ہوتی ہے, کیا اس کا بھی وقت پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ یعنی ہماری عبادات کوئی ضائع چل جاتی ہیں جو ہم عبادات میں سست پڑ جاتے ہیں. بات یہ کہ انسان کی بعض اوقات صحت ایسی ہوتی ہے, بعض اوقات آپ نے نیند پوری نہیں لی, بعض اوقات آپ بیمار ہوتے ہو, تو اس میں یہ ہے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ اگر بیمار ہو گیا کوئی تو اسے علاج کروانا چاہیے. اور پھر اسی طرح سے جیسے اگر کوئی کسی کی نیند پوری نہیں ہوئی تو اسے نیند پوری کرنی چاہیے, اور نماز تو اس وقت پڑھنی چاہیے جب کہ اسے پتہ چل رہا ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. لیکن اگر آپ کم سوئے ہو تو فجر کی نماز تو آپ نے پڑھنی ہے. اب اگر کسی کی فجر کی نماز میں اس کی کیفیت درست نہیں ہے تو اسے پہلے سلیپ مینجمنٹ کی طرف توجہ کرنی چاہیے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو روٹین تھی کہ وہ عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے. تو سنت میں بہت برکت ہے الحمدللہ. آپ جہاں کہیں اپنی لائف میں کوئی کمی فیل کریں گے اور آپ رسول اللہ کے طریقے زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہاں سے ہماری اصلاح ہو سکتی ہے الحمدللہ. استاد, جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ جس کے یہ الفاظ ہیں کہ اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کرو, اس پہ بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی گئی کہ کتنی خوبصورت ٹائم مینجمنٹ ہے جو رسول اللہ نے سکھائی ہے. سیدنا ابو ذر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول ہمیں یہ بتائیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا کہا گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث ہے, ہر بار حضرت ابو ذر یہ کہتے نظر آتے ہیں ضد نہیں, کچھ اور بھی بتا دیں, مجھے کچھ اور بتا دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو باتیں کہیں ان میں سے ایک پورشن ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے. جیسے آپ نے فرمایا کہ عقل مند آدمی کے لیے لازم ہے کہ اپنے وقت کو 4 حصوں میں تقسیم کر لے. ایک حصہ اپنے رب کی یاد کے لیے, یعنی اللہ کا ذکر کرے, اپنے رب کی یاد اصل میں دلوں کا اطمینان اسی کے ساتھ وابستہ ہے. اور اگر آپ نماز کو دیکھیں تو اس کے لیے رب العزت کا حکم ہے اقم الصلاۃ لذکری, میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری عبادات جو ہیں وہ اللہ کی یاد کے لیے ہے نا. تو مجھے تو یوں لگتا ہے کہ وہ جو دل کے اوپر
انسان کے بہت ساری باتوں کا اثر بھی ہو جاتا ہے. اللہ کا ذکر کس طرح سے اسے دھو ڈالتا ہے نا. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دل پہ ایک غبار سا آ جاتا ہے, میں استغفار کرتا ہوں تو وہ غبار دور ہو جاتا ہے. تو یعنی ہارٹ ایک دفعہ پھر پیوریفائی ہو جاتا ہے. اچھا, تو اس حدیث میں یہ ہے کہ ایک حصہ اپنے رب کی یاد کے لیے, ایک حصہ اس کائنات پہ غور و فکر کے لیے. یعنی اللہ کی کائنات میں یعنی یہاں وقت لگانے کی ضرورت ہے. اب آپ کے پاس وقت ہے نا, تو وقت لگاؤ گے کہاں پہ؟ تو یہ وقت لگائیں گے اللہ رب العزت کی یاد میں. اچھا, یہ جو ذکر ہے نا اللہ کا, قرآن حکیم میں خود قرآن حکیم کو بھی ذکر قرار دیا گیا ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس ذکر کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو اس کا مطلب ہے اللہ کی یاد اللہ کے کلام سے بھی ہے نا. تو اللہ کا کلام, اس کے لیے وقت لگانا, اللہ کے ذکر کے لیے, نماز کے لیے, عبادات کے لیے, یہ سارا سلسلہ ذکر میں آ جاتا ہے. لیکن اس کے ساتھ غور و فکر, تفکر, اللہ کی کائنات میں غور و فکر کے لیے. اور تیسری ٹائم مینجمنٹ ٹیکنیک آپ نے بتائی, ایک حصہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے. اور یہ جو ابتدا میں ہم بات چیت کر رہے تھے نا کہ لوگ ایک کام کرتے ہیں پھر اس پہ بہت سارا وقت لگا دیتے ہیں اور یہ غور و فکر نہیں کرتے کہ اچھا ہم نے کیا کیا, کتنی دیر میں کیا آؤٹ کم لینا تھا, اور یعنی آیا واقعی ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہوا, نفع ہوا, یا یہ کہ ہم نے ٹھیک ہے ایک کام کو انجام دے دیا. ایک کام انجام دینا تھا 10 منٹ میں, 10 دن گزر گئے پھر بھی نہیں ہوا, 10 مہینے گزر گئے پھر بھی نہیں ہوا. تو اگر وہ 11ویں مہینے میں کام ہو بھی گیا تو اس کام کا وقت تو 10 مہینے پہلے کا تھا, تو اس کا اب کیا فائدہ؟ تو اور چوتھا حصہ کیا ہوگا؟ نہیں, اس پہ جو ہے نا محاسبہ بہت ضروری ہے. یعنی انسان یہ تو سوچے کہ میں نے کیا کرنا تھا, کتنا کیا, کیوں میرے سے نہیں ہو سکا. لیکن ایک حصہ ہی ہوگا محاسبے کے لیے, یہ غور و فکر کا اور عبادت کا وقت اس میں نہیں کھایا جائے گا. نہیں, ہر ایک چیز کا اپنا اپنا شیئر ایک وقت, اور محاسبہ کرنا سیکھنے کی ضرورت ہے. اور انشاءاللہ سم ٹائم آپ اپنا محاسبہ زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں تو اللہ کی یاد سے بھی چلے جاتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ محاسبہ کرنا نہیں آتا. محاسبہ تو دل کی عبادت ہے اور اسے سیکھنے کی ضرورت ہے, اور انشاءاللہ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے. اینڈ آئی تھنک اٹس کیپنگ اے چیک آن یور سیلف بیسیکلی, اپنے اعمال, تھنکنگ, ایکشن, سب کچھ. اچھا, اس میں نا جو خاص بات اللہ نے اپنی کتاب میں بتائی ہے سورہ الحشر میں, وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, ہر شخص پر لازم ہے وہ یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا کیا. یعنی آنے والے وقت کے لیے جو کچھ کرو گے نا وہ آپ کے لیے آپ کا نفع ہے. استاذہ کیونکہ وقت کم ہو رہا ہے تو آخری چیز جو چوتھا حصہ ہے, میں سمجھتی ہوں کہ محاسبے پر بات کرنی بہت ضروری ہے. حضرت عمر نے اس کے حوالے سے یہ بتایا کہ اپنا حساب کتاب کر لو اس سے پہلے کہ آپ کا حساب کتاب کیا جائے. تو حساب کا دن آنے سے پہلے آج حساب کرنا ضروری ہے. اپنے وقت میں محاسبے کا حصہ رکھنا بہت ضروری ہے. چوتھی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ تھی کہ ایک حصہ اپنی دنیا کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. اگر ہم اپنی لائف میں دیکھیں تو وقت کا خسارہ یہ ہے کہ ساری زندگی صرف اپنی ضروریات پوری کرنے پہ لگا دیتے ہیں. اس لیے زندگی پاک نہیں ہے, لائف آرگنائز نہیں ہے, ٹائم مینیج نہیں کیا, اور یہ وقت کا خسارہ ہے کہ اس وقت سے وہ کچھ نہیں پایا جو پانا چاہیے تھا. اور زندگی پاک رہنے کی بجائے ناپاک ہو جاتی, پھر خیالات بھی ناپاک ہو جاتے ہیں, پھر اخلاق بھی پاک نہیں رہتا, پھر تعلقات بھی پاک نہیں رہتے, کسی جگہ پر کوئی گائیڈ لائن نہیں ہوتی, کیونکہ آپ نے اپنے لیے پلان ہی نہیں کیا کہ میں نے لائف سے لینا کیا ہے, اچیو کیا کرنا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ زندگی کو سمجھ نہیں پائے. یہ زندگی کی مختلف پرچے ہیں نا, آپ کے پیپرز ہیں, آپ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اپنے جسم کی حفاظت کرنا, اپنی قوتوں کی حفاظت کرنا آپ کا ایک پیپر ہے, اس کا حساب کتاب ہوگا. آپ کو رب تعالیٰ نے جو روح دی ہے اس کا, آپ کے نفس کا آپ کے اوپر حق ہے, اس کا حساب کتاب ہوگا. آپ کی نظروں کا, آپ کے ایکشنز کا, آپ کے جسچرز کا, ہر ایک چیز کا حساب کتاب ہونا. پھر آپ کے تعلقات کا, کیا آپ وقت سے فائدہ نہیں اٹھاتے, آپ صلہ رحمی کی بجائے قطع رحمی کی طرف جا رہے ہو کیونکہ آپ اپنے رشتوں کو وقت نہیں دیتے, یا پھر اتنا وقت دے دیتے ہیں کہ کسی اور چیز کے لیے وقت نہیں نکلتا. پھر آپ یہ نہیں سوچتے کہ میرے رب کی میرے اوپر کیا عائد کردہ رسپانسبلٹیز ہیں کہ میں نے
ایک ہیومن بینگ کے طور پر، ایک اچھے انسان، اچھے مسلمان کے طور پر میں نے کس طرح سے لوگوں کے لیے نفع مند بننا ہے. تو جب آپ نے وقت کا نفع نہیں اٹھایا تو آپ دوسروں کے لیے کیسے بینیفیشل ہو سکتے ہو؟ آپ ان کے بینیفٹ کی بات دیکھو گے ہی نہیں. آپ کو تو ہمیشہ اپنی ذات کا کنواں ہی نظر آئے گا، اسی کے گرد گھومتے رہو اور گھومتے گھومتے ختم ہو جاؤ. اس وجہ سے یعنی گول سیٹنگ کی ضرورت ہے. تو گول تو سیٹ کر دیا رب العزت نے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا. سادہ سے لفظوں میں یہ ہے کہ رب کی مان لیں، جو اس نے دیا ہے اس کے احکامات پہ عمل کر لیں. جب علم نہیں رکھتے تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا منانا چاہتا ہے. علم پختہ ہوگا تو دل کو یقین آئے گا، اس ایمان کے ساتھ، اور اس علم پر غور و فکر ہوگا تو پھر یقین آئے گا. یقین آئے گا، اور اس یقین کے ساتھ نیک اعمال کا موقع بھی ملے گا. اور یہ یقین انسان کو پھر پریچنگ کی طرف لے جاتا ہے، پھر انسان اس کی دعوت دیتا ہے، دوسروں کو بھی وہی بات پہنچاتا ہے. وہ جیسے اقبال نے کہا، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. تو یہ تڑپ جو ہے اسی سے ابھرتی ہے کہ انسان اپنے رب کی بات کو سمجھ لے، اس پر یقین کر لے اور اس کے مطابق عمل کر لے اور اسے دوسروں تک پہنچا دے. جزاک اللہ استاذہ، بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے اتنے آسان انداز سے وقت کی تنظیم کے بارے میں سکھایا اور اسلام کا موقف سامنے رکھا. میں اپنی مہمانوں کی بھی یہاں پر شکر گزار ہوں. الحمدللہ وقت تو یہی ہے جو سب کو ملا ہے، اور اگر اس وقت کی تنظیم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کے پیش نظر ہو گئی، تو یقیناً اسلام تو پورے کا پورا آپ کو آرگنائز ہونا سکھاتا ہے. انشاءاللہ اگر وقت کی تنظیم ہم نے اس طرح سے کر لی تو یقیناً دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی. اگلے پروگرام میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.